کمینہ، انہوں نے وہی بات کی جو دنیا کا ہر شعبہ بندہ بات کرتا چلا آیا ہے، آج بھی کرتا ہے۔ انہوں نے کہا جی کیوں نہیں نازل کیا گیا یہ قرآن ان دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر، یعنی مکہ اور طائف میں سے ان دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر یہ قرآن نازل کیوں نہیں ہوا؟ بڑے آدمی سے مراد پتہ ہے وہ کیا لے رہے تھے؟ مالدار، سردار قسم کا، بڑے مرتبے، دنیا کی جاگیریں رکھنے والا، دنیا کا مال رکھنے والا، اس پر یہ قرآن نازل کیوں نہیں ہوا؟ یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دو بستیوں والے بڑا آدمی نہیں مانتے۔ اچھا، اس آیہ مبارکہ پر آج کے دور میں کیا ہے؟ آج جو شخص قرآن پہ عمل کر رہا ہے اس کے بارے میں بھی تو یہی کہتے ہیں کہ دنیا کا مالدار کیوں نہیں، جاگیردار کیوں نہیں، رئیس کیوں نہیں، یہ کمزور ہے کیوں؟ اور محمد بیچارے مسجدوں میں کیا ہوتے ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کمزور لوگ ہوتے ہیں۔ بھائی یہ کوئی بڑا جاگیردار آدمی، کوئی وڈیرا، کوئی مالدار آدمی ہو جو اس قرآن کو ساتھ دے دے، اس قرآن پہ عمل کرے، ہم بھی کریں، یا جو قرآن پہ عمل کرتا ہے وہ مالدار بن جائے، کوئی اس کے پاس جاگیریں جائیدادیں آ جائیں، پھر تو بات ٹھیک ہے، مگر نہ اس قرآن کا کیا فائدہ؟ اللہ فرماتے ہیں اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ، کیا وہ تیرے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ ہے تو دنیا میں تیرے رب کی رحمت کو تقسیم کرنے والا بات ہے، یہ کیسی تقسیم انہوں نے کر رکھی ہے؟ تیرے رب کی رحمت کی تقسیم کا حق انہیں حاصل ہے؟ یہاں رحمت کسے کہا جا رہا ہے؟ کسے کہا جا رہا ہے؟ قرآن اللہ کی رحمت ہے، ہدایت اللہ کی طرف سے آئی ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ اب یہ بھی ان کی مرضی سے تقسیم ہو، جس کو دنیا کی نعمتیں دے رکھی ہیں، مال دے رکھا ہے، جاگیریں دے رکھی ہیں، قرآن پر عمل کی توفیق بھی صرف اسی کو ملے گی، یا جس کو ملے اس کے پاس یہ آ جائے تب یہ قرآن، تب رحمت ملے گی، وغیرہ رحمت نہیں ہے۔ یعنی اگر ایک بندہ قرآن پہ عمل کر کے مالدار نہیں ہوا تو آپ کے رب کی رحمت سے معلوم ہے وہ سردار نہیں بن سکا، رب کی رحمت سے معلوم ہے وہ۔ فرمایا کیا وہ تیرے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ نحن قسمنا بینہم، ہم ان کے درمیان تقسیم کرتے ہیں۔ یہاں مال کی مراد ہے، کتاب اللہ پہ عمل کی مراد ہے، جاگیریں جائیدادیں بھی مراد ہیں، لیکن سب سے بڑی رحمت اللہ کی کیا ہے؟ جسے اللہ نے اپنے احکامات میں چلنے کی توفیق دی۔ فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم تقسیم کرتے ہیں ان کے درمیان دنیا میں ان کی معیشت، یہ ہم تقسیم کرتے ہیں، یہ ہماری تقسیم ہے۔ اس کی بنیاد پر کوئی فضیلت پا جاتا ہے؟ نہیں بھائی۔ فرمایا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، ہم بعض کو بعض پر فضیلت دے دیتے ہیں، مال کے اعتبار سے، قومیت کے اعتبار سے، عہدے مرتبے کے اعتبار سے ہم اس کو فوقیت دے دیتے ہیں۔ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ ایک دوسرے کے تابع ہو کر ایک دوسرے کی بات مان کے چلیں، فساد پیدا نہ ہو۔ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور تیرے رب کی رحمت بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ اب دو تقسیمیں ہیں رب کی، ایک وہ جس نے اللہ کی کتاب پہ عمل کیا، ایک وہ جس کے مقدر میں معیشت دنیا کی مال و متاع آ گیا، سرداریاں، لیڈریاں آ گئی۔ اب اس میں ان دو میں سے کون سی رحمت بہتر ہے؟ جو انسانوں نے جمع کر رکھی ہے اس دنیا کے لیے، وہ جو قرآن پہ عمل، جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا، قرآن پر عمل کی
توفیق دی کون بہتر ہے؟ اللہ پوچھ رہے ہیں وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، تیرے رب کی رحمت کیا ہے؟ بہتر ہے اسے جو دنیا میں ان کے پاس جمع پڑا ہوا ہے۔ اللہ تو وہ ایمان اللہ کسے دیتا ہے؟ اتنی بڑی مصیبت ہے یہ، فرمایا وَلَوْلَا، اگر یہ نہ ہوتا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، کہ یہ لوگ ایک امت بن جائیں گے، اگر یہ نہ ہوتا کہ یہ لوگ ایک امت بن جائیں گے۔ اچھا ایک امت بننا تو جرم کا کام ہے، دنیا اسی طرح اعتراض کرتی ہے لیکن سمجھتی نہیں ہے پوری بات۔ دیکھیے اگر یہ لوگ ایک امت نہ ہو جاتے تو لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَٰنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، تو البتہ ہم اس کو جس نے رحمان کا کفر کیا، جس نے رحمان کا کفر کیا، اس کے گھروں کی چھتوں کو ہم چاندی کا بناتے اور سیڑھیاں جس پر وہ چڑھتے۔ کیا مطلب؟ میں اگر یہ نہ ہوتا کہ سارے ہی کافر ہو جائیں گے تو ہم نے کافروں کو اتنا مال دینا تھا کہ ان کے گھروں کی چھتیں بھی سونے، دیواریں دروازے سونے چاندی کے بنا دیتے ہم۔ آپ بتاؤ جی رب کی رحمت کیا ہے؟ زیادہ معلوم بتا یا پھر اللہ کی یاد، اللہ کی نصیحت، اللہ کا قرآن، اس کو سیکھنا، اس پہ عمل کرنا کیا بہتر ہے؟ ہم پتہ کیا کہتا ہے اس پر بڑا اللہ کا فضل ہے، نماز پڑھتا ہے بندہ بڑا اچھا ہے، قرآن کے فضل کیا ہے؟ اعلیٰ من فضل ربی، آخری منزل ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ تیرے رب کا فضل ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم کافروں کو سونے چاندی کے بنا کے دیتے، رحمان کے منکروں کو دیتے۔ اگر یہ نہ ہوتا سارے ہی تو چلے جائیں گے، پتہ چلا سارے ہی لالچی ہاری سے دنیا کون رہتا ہے؟ نہیں کون ڈالر کی طرف نہیں جا رہے، چیزیں نہیں ملتے، سب کو ملے سب چلتے ہیں، دنیا ہے دنیا لے ایسی ہے۔ دنیا کی یہ حوث کتنی ہے، وہ ذلیل ہے، جس کے من میں یہ غالب آ گئی ہے، جس نے انسان کو دوڑا دوڑا کے تھکا دیا ہے، تھک گیا انسان دنیا بناتے بناتے بناتے۔ اللہ اسے محفوظ رکھے۔ کیا کہا دیا اللہ نے؟ کس کے گھروں کی چھتیں سیڑھیاں چاندی کی ہوتی تھی؟ جنہوں نے رحمان کا کفر کیا۔ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا، اور البتہ ان کے گھروں کے دروازے، وَسُرُرًا، اور ان کے تخت، ان کے بیڈ، ان کی چارپائیاں، ان کے صوفے، عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، جن پر وہ ٹیک لگا کر بڑے فخر اور فاخرانہ انداز سے بیٹھتے ہیں۔ وَزُخْرُفًا، سونے بھر دیتے ان کے گھروں میں، سونے چاندی کا راج ہوتا رحمان کے منکروں کے گھروں میں، رحمان کا کفر کرنے والوں کے گھروں میں۔ مطلب کیا؟ آپ کو کیا بتاؤ غریب کرو، یہ دھوکے کا زمان ہے، یہ غرض ہے، یہ کلید ہے، متاع کلید ہے۔ 10 پلاس اسلام آباد میں، 10 لاہور، 10 پنڈی، 10 کراچی، 10 امریکہ، 10 افریقہ، 10 جاپان، ساری دنیا میں متاع کلید ہے۔ متاع ہم بیٹھے بڑا ماں بڑا امیر بڑا اللہ نے دیا اسے۔ دنیا کی سب سے قیمتی متاع کیا ہے؟ ایمان سے قیمتی کوئی چیز ہے جی؟ کوئی ایمان سے قیمتی؟ اس کے دفاع میں تو یہ جو جسم کھڑا ہے نا، یہ بھی ذبح کروانا پڑے تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ سودا کر میرے ساتھ،
تو یہ کیا بہرحال کمیونٹی کے صاحب پہنچے ہوئے لوگ ہیں، ہم کیا کریں، ہمارے لیے ہمیں جچتے یہی ہے، دنیا کی متاع ہے، بڑی خوبصورت لگتی ہے، بڑی اچھی لگتی ہے، تھکاتے ہیں اپنے آپ کو، اس لیے اور ضرورت کو پورا کرنا بھی عبادت ہے، آسائشوں کے لیے خواہشات، خواہش نفس کی تکمیل، نفس کا بندہ بننا، خواہشات کی پوجا کرنا، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ساری خواہشیں پوری ہو گئی ہیں، کدھر ہو گئی خواہش؟ ہماری خواہش تو جنت میں جانے کی ہے، ہماری خواہش تو یہ ہے کہ وہ اللہ ہم سے راضی ہو، وہ یہ خواہش پوری ہو گئی ہے، اس کا مطلب ہے وہ خواہش ہے ہی نہیں کہ اللہ کی بندگی اس طرح کرے جس طرح رسول اللہ بتا کر گئے، اللہ کے دین کے ساتھ اس طرح وفات کریں جس طرح انبیاء نے کی، انبیاء کے ساتھیوں نے کی، وہ یہ خواہش نہیں ہے۔ بس ہم ایک ہی خواہش، جس کا کاروبار بن جائے، یہ میرا بیٹا رہ گیا ہے، باقی سب ٹھیک ہو گئی۔ دیکھیں ہماری خواہش ہے، سوچیں دیکھیں ہماری، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، پڑھو صرف یہ پڑھنے کے لیے، باقی کام سارے ہم نے کرنے ہیں، پھر ہم نے کہنا ہے اتنا بنایا ہے ان کے ساتھ پشتے بیٹھ کے کہیں ختم نہیں ہوگا۔ آپ کیا بات ہے، کیا تیرے خزانے ہیں، کیا سمجھا ہے، کیا غور کیا ہے؟ یہ دنیا کافر کے لیے ہے، یہ اس کی جنت ہے، نبی نے کہا تھا، ہماری نہیں ہے، ہمارا قید خانہ ہے، قید خانے میں کیا ہوتا ہے، ضروری سامان وقت گزارو، اللہ کی رضا حاصل کرو۔ جب تک مسلمانوں میں یہ نظریہ مضبوط تھا، پختہ تھا، ان کے قلوب و اذہان میں، دل و دماغ میں راسخ تھا، دنیا کی کوئی طاقت ان کے سامنے نہیں ٹھہر سکی، اور جب سے ہم نے الٹا سوچنا شروع کیا ہے، کتنے ہمارے امداد نے ویزے دیتے ہیں، مسجدوں میں اذان بھی دے دو، نماز بھی پڑھ لو، انہیں پتا ہے تم پڑھ لو نہ بچو، تمہاری اولادیں نہیں پڑھیں گی۔ چار عیسائیوں کے بھی بنے ہوئے تھے، وہاں باتیں ہوتی تھی، اب ہے وہاں چرچ، آیا بغیر دیکھا دینا چرچ مسجدیں بن رہی ہیں، پھر کل یہ نہ ہو کہ مسجدیں کلب بن رہے ہیں، پھر پاؤ کلب کیا ہوتا ہے، بیجائی والی کے بن رہے ہیں، پھر کیا کرو گے؟ قانون نہیں ہے، کمزور بن گئے ہو۔ اللہ کے ہاں اس دنیا کی قدر مچھر کے پر جتنی بھی ہوتی، کافر کو پانی کا قطرہ بھی نہ دیتا، یہ کس نے کہا تھا؟ محمد رسول اللہ۔ پتہ چلا یہ بے قدر ہے، یہ پلازوں کی صورت میں، مارکیٹوں کی صورت میں، ڈالروں، پاؤنڈوں، درہموں، دیناروں اور سونے چاندیوں کی صورت میں، یہ مچھر کے پر جتنے بھی قدر، مچھر کے پر جتنے جس کی اہمیت نہیں ہے، سب سے زیادہ مقصود میں سوال کی فکر اسے کی، ہمیں اتنی حیرت آتی ہے ہماری بات میں کوئی چلا جائے ٹوٹی خراب ہو، ہم اس کو پھر وہ کیا صفائیاں دینی شروع کر دیتے ہیں، پکڑ کر کے ٹھیک پاسو کر دیتے ہیں، یہ ہے ہماری حالت۔ جس کو عزت و غیرت کا مسئلہ سمجھا جاتا ہے نا، اس کے لیے ایسے ہوتا ہے، اگر ایمان ہوتا نا عزت و غیرت کا مسئلہ، اگر رسول اللہ کی اتباع ہوتی ہے عزت و غیرت کا مسئلہ، تو پھر میں دیکھتا صفائیاں کے کر دیں گے، آرامی کیا کریں، ادھر جائیں، اے اللہ تیری پناہ چاہتے ہیں، یہ کانا پہ غالب آ جائے، کمزور ہے، اللہ نے ظلم کیا ہے، آپ کا رحم کا، اللہ کامل بھروسہ اپنا عطا کر، کامل توکل عطا کر، اللہ اپنا تقوی عطا کر، اللہ ہم کمینوں پہ رحم کر، استغفر اللہ۔ تو کیا کہا، جو رحمان کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں، ان کے گھروں کی چھتیں، دیواریں، دروازے، ان کے بیٹھنے، سونے، آرام کرنے کی جگہ سب سونے چاندی کی ہوتی، سونے چاندی دنیا کا مال و متاع ان کے پاس ہوتا، اگر بات یہ نہ ہوتی کہ سارے کافر ہو جائیں، اگر بات یہ نہ ہوتی کہ سارے رحمان کے منکر، یہ تقسیم ہے اس کی،
جس گھر میں معلوم بتا ہونا سب سے پہلے اس گھر کی عورتیں خواہش نفس کے پیچھے بھاگتی ہیں، پھر بچوں کو لگاتی ہیں، پھر بچے ہیں جی بچوں کی خواہش ہے، باپ نہیں پوری کرے گا تو کون کرے گا؟ آپ کیا بات، وہ دیکھ اللہ کی کتاب کو، دیکھ پیغمبر کی سنت کو، اس دنیا کے باسی ہیں، ہم کہاں رہ رہے ہیں؟ آپ دنیا چاہتے ہو کافر ہو جاؤ سارے، یک مشت کافر ہو جاؤ گے، دنیا مسیح ہو جائے گی، خود دنیا تم پہ بیسے گی، بس کافر ہونا پڑے گا۔ جو ہے منافق مارا جاتا شرمندہ شرمندہ رہتا ہے، پریشان پریشان رہتا ہے، مومن سر اٹھا کے جیتا ہے، خشک روٹی کھاتے ہوئے بھی سر اٹھا کے جیتا ہے۔ دنیا کہتی ہے دیا کیا ہے، محمد کے ساتھ چلے ہو، ملا کیا ہے، آؤ ہمارے ساتھ ہم تمہیں بتاتے ہیں یہ دنیا کیا ہے، لیکن نہیں، ہجرتوں کے بوجھ اٹھا لیں گے، پریشانیاں تنگیاں برداشت کر لیں گے، پیٹ پہ پتھر باندھنے کی بات کی، کائنات کے سردار نے کہا میں نے 2 باندھے، دیکھو یہ کس لیے لڑ رہے تھے، یہ تو دنیا کی جاگیریں اور جائیدادیں چاہتے ہیں، بدبخت لعنتی کتے بھونکتے، ابو بکر کی ذات پہ بات کرتے ہیں، فضل کے مسئلے میں اچھلتے ہیں، فاطمہ کو بھونکتے ہیں، شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی، رسول اللہ کی بیٹی کے بارے میں یہ لوگ کمینے ہیں، اور دنیا کے حریص نہیں تھے، وہ یہی چاہتے تھے کہ اسلام کا غلبہ ہو، مسلمان غالب ہو۔ اور ساتھیوں اسلام کے غلبے کے لیے لڑنے کا حکم ہے، مسلمان بنانے کے لیے نہیں، اسلام حکومت کرے اس کے لیے ہے لڑنا، اس لوگوں کو مسلمان نہیں بنانا، اسلام کے غلبے اسلام کے نیچے رہیں، وگرنہ مرد مرد سے نکاح کرے گا، پھر اتنے غریب ہو جائیں گے، ماں بیٹی بہن کی قدر کھو بیٹھیں گے، یہ جو غراضت دنیا میں چل پڑی ہے، اس لیے اسلام کہتا ہے کہ اللہ کہتا ہے اسلام کا غلبہ، وَوَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ نہیں مسلمان ہوتے نہ ہو، تم پر کوئی جبر نہیں ہے، عیسائی ہو، یہودی ہو، ہندو ہو، جو مرضی ہو رہو، لیکن اسلام کے نیچے رہو، تم آزاد ہو جاؤ تو تم جانوروں سے بھی بدتر ہو، ان سے بھی گئے گزرے ہو، خنزیروں سے بھی بدتر ہو جاتے ہو۔ یہ ہے اسلام۔ ہم نے سمجھا جدھر اسلام جاتا ہے ادھر سونے چاندیوں کے ڈھیر لگ جاتے ہیں، پھر مولوی منبر پہ بیٹھ کے شروع کر دیتا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جس کے ہاں یہ اہمیت پا جاتی ہے نا، سب سے پہلے وہ اللہ سے غافل ہوتا ہے۔ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ سارے کا سارا کیا ہے، سوائے بتائے حیات کے، اور کیا ہے، یہ تیری کوٹھی، تیری سانسوں کے ساتھ، تیرے بنگلے، تیری پلازے، تیری جاگیریں، تیری جدادیں، تیری تجارتیں، یہ سانسوں کے ساتھ ہے، بس ختم، یہ دنیا کی زندگی ہے۔ وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، متقین کے لیے تیرے رب کے ہاں آخرت، آخرت متقین کی ہے، اعدت للمتقین، یہ جنت متقین کے لیے سجائی گئی ہے، اور آگ کافرین کے لیے تیار کی گئی ہے، جن کے لیے آگ کے بچھونے بچھانے کا فیصلہ آسمان کے رب نے کیا تھا، وہاں اعلان کیا، یہ نہ ہوتا تو سب کچھ سونے چاندیوں کا بنا کے دے دیتا، کیونکہ یہ سارے کام مومن کے لیے کہاں ہے، مومن کے پتہ ہے عرف جو ہے نا، جو کوٹھیاں، پلازے، جو بلڈنگیں، جو عمارتیں جنت میں ملیں گی نا مومن، نبی رحمت نے فرمایا اینٹیں سونے چاندی کی ہوں گی، اور درمیان میں جو اینٹ کا ٹکڑا کبھی کاٹ کے رکھنا پڑ جاتا ہے نا، وہ یاقوت، لؤلؤ، مرجان ہوں گے،
مٹی زعفران کی ہوگی، وہ جو گارا ہے کستوری کا ہوگا، بالا خانے ہوں گے، نہریں صاف ستھری سامنے سے بہ رہی ہوں گی، یہ کو نالا نہیں بہ رہا ہوگا، صاف ستھری نہریں بہ رہی ہوں گی، بیٹھے ہوں گے اپنے بالا خانوں میں، ان کی خوبصورتی کا کیا انتہا ہے کوئی بتا ہی نہیں سکتا، نہ کسی نے دیکھا، نہ سوچا، نہ سوچ سکتا ہے۔ یہ ہے جنت۔ اس جنت میں کوئی کوٹھی بنانے کا کوئی پروگرام ہے؟ وہاں تو ہم کو کوٹھی بنانے کے لیے مرغوں کی جو بھی مرغوں کے لیے بنائے جاتے ہیں وہ بھی تیار نہیں ہے، اس کے لیے بھی ہم اتنا وقت بھی نہیں دیتے کہ چلو یہ کیا کر رہے ہیں۔ جنت میں ایک کوڑے کی جگہ، سوٹی رکھنے کی جگہ، دنیا معافیہ میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ کتنے پلاٹ ہے تیرے ادھر دنیا میں؟ کوئی ادھر بھی ہے؟ کوئی فکر ہے، کوئی سوچ ہے، کوئی غور ہے، کوئی توجہ ہے؟ کوئی ادھر کاروبار تجارتیں چل رہی ہیں؟ فکر ہی نہیں۔ باتیں ہم بڑی کرتے ہیں، سوچ نہیں۔ اللہ یہ سوچ عطا کر، اللہ یہ فکر عطا کر ہم منگتوں کو، ہم سواریوں کو یہ فکر عطا کر، اللہ بلی کر دے، ایک پرواہ کر دے، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے بھر دے، رسول اللہ کی محبت سے بھر دے، اتباع رسول، اطاعت رسول سے اللہ ہمیں لبریز کر دے۔ دعائیں کریں ہوئے لوگوں، دعائیں کریں، کمینگی میں انتہا پہ کھڑے، مانے نہ مانے، مانے نہ مانے۔ اللہ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ۔ انشاءاللہ زندگی رہی اگلا درس کدھر سے شروع کریں۔ اللہ ہم پہ رحم فرما، اللہ ہم پہ رحم فرما، تیرے در کے سوالی اللہ رحم فرما، اس در کی حفاظت فرما، ہمیشہ اس میں تیرے نبی کی قول اتباع کی بات، توحید و سنت کی بات۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا کر، ہمارے مریضوں کو شفا عطا کر، ہمارے جو دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما، خیر کے کاموں میں جان مال سے تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ خیر کے کاموں میں تعاون کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ایسا کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے ہمارے محلات بنے تیری جنت، ہمارے لیے بالا خانے بنے تیری جنتوں میں، اللہ اس کا سوال کرتے ہم کریں فرما، ہمیں توفیق عطا فرما اپنی رحمت کے، اللہ تیری رحمت کے بغیر ہم ناکام ہیں، ہم رسوا ہیں، ہم مانتے ہیں، اللہ اپنی رحمت ہم پہ نازل فرما، اپنی برکتیں ہم پہ نازل فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔